الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان محترم حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، گھروں کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ گھر ہیں، یہ مکانات ہیں جن میں انسان سکون، اطمینان اور راحت حاصل کرتا ہے، جن میں انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اور جو دوسری بشری ضروریات ہیں، حوائج ہیں، ان کو پورا کرتا ہے۔ گھر یقیناً انسان کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون اور اطمینان کا باعث بنایا۔ تو گھر، مکانات انسانوں کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہیں۔ اب یہ اطمینان، سکون اور راحت کیسے حاصل ہوگی؟ گھر کیسے سکون اور اطمینان کا باعث بنیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بلند و بالا عمارت ہو، عالیشان گھر ہو، اس میں دنیا کی ہر سہولت اور ہر فیسلٹی موجود ہو، اس سے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ گھروں میں سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو سکون اور اطمینان کا باعث بنانے کے لیے، اس گھر میں آئلی زندگی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، جب تک ان پر عمل نہ کر لیا جائے، گھر اطمینان اور سکون کا باعث نہیں رہتا۔ دیکھنے میں وہ بے شک بہت عالیشان ہو، بلند ہو، کروڑوں کی مالیت ہو اس کی، لیکن اگر اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوتا، اس کے برخلاف عمل ہوتا ہے، تو وہ گھر کبھی بھی سکون اور اطمینان کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اس کے برخلاف گھر بلا شبہ چھوٹا ہو، معمولی ہو یا کرائے کا ہو، اس میں رہنے والے لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے ہوں تو وہ گھر سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے اور آئلی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو، میرج لائف کو مضبوط اور محبت بری بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک ہدایات ہیں، کئی تعلیمات ہیں۔ ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ نیک رویہ اپنائے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی ضروریات اور ان کے حوائج کا خیال رکھے، ان کے احساسات اور ان کے جذبات کا لحاظ کرے۔ اس سے گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس سے گھروں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، اس سے ازدواجی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، خیارکم خیارکم لنسائہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ دیکھا جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں کہ لوگ گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، بڑے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، بڑی عمدہ باتیں کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، ان پر خرچہ کریں گے، ہنسیں گے، مستیاں کریں گے،
باہر، گھر سے باہر، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوں گے مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکرار، ڈانٹ ڈپٹ، ان کی توہین، یہ بہتری کی علامت نہیں ہے۔ بہتر انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنے۔ حسن اخلاق اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں اور اس کے حامل بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن اخلاق کا آغاز کریں۔ سخاوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سخی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے سخاوت کا آغاز کریں۔ زبان سے بہتر باتیں نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے کریں۔ گھر میں بدسلوکی کرنا، گھر میں زیادتی کرنا، گھر میں ڈانٹنا ڈپٹنا، گالم گلوچ کرنا، انہیں تنگ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، ان کے احساسات اور جذبات کا لحاظ نہ کرنا، اور باہر خوش اخلاقی سے پیش آنا، دعوتیں کرنا، کھلانا پلانا، بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، کہ اللہ تعالی جب کسی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں چاہتا ہے، گھر والوں کو پسند کرتا ہے، تو ان گھر والوں کے درمیان نرمی اور خوش اخلاقی کو ان کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا گھرانہ اور آپ کا یہ خاندان، آپ کا یہ گھر بہتر گھر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے تمام شعبے جات میں نمونہ ہیں۔ سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف ہم نماز اللہ کے رسول کی نماز کے طریقے پہ پڑھیں اور باقی سارے معاملات اپنی مرضی کے مطابق کرتے رہیں؟ نہیں، کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ تو آپ نے شادیاں کی، آپ کی آئلی زندگی تھی، آپ بیوی بچوں والے تھے، اب ہمیں دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کی نجی زندگی کیسی تھی، اللہ کے رسول کا اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، تاکہ ہم بھی ایسا بننے کی کوشش کریں، ہم بھی اس میں آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت العب عند النبی بالبنات، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وکان لی صواحب یلعبن معی، میری سہیلیاں تھیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ یہ آپ کیونکہ وہ کم سن تھی، چھوٹی تھی، آپ ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کم سن آپ کی بیوی تھی، سب سے چھوٹی بیوی، تو یہ آپ کا تعلق تھا، یہ آپ کا رویہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے گھر میں وہ کھیلتی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور آپ اس پر کوئی نقید نہیں کرتے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ گوڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ غزوہ تبوک یا غزوہ حنین کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کے سامنے ایک الماری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ہوا کی وجہ سے اور ہوا کی جھونکی کی وجہ سے وہ پردہ ہٹا تو اس میں کچھ کھلونے آپ کو نظر آئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں، میں ان سے کھیلا کرتی ہوں، وقت گزاری کرتی ہوں، دل لگی کرتی ہوں۔
اس میں آپ نے گھوڑا دیکھا جس کے پر تھے، تو آپ نے کہا یہ کیا؟ گھوڑا، اس کے پر، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کی حاضر جوابی، انہوں نے کہا کہ جی آتان سلیمان کا گھوڑا تھا جس کے پر تھے، تو آپ مسکرائے، اور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی۔ تو یہ تعلق تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں سے۔ آپ امام الانبیاء تھے، امام المرسلین تھے۔ ہمارے یہاں بیویوں کے ساتھ مسکرانے، بیویوں کے ساتھ دل لگی کرنے کے لوگ معیوب سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاری کو اپنی حیثیت اور اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ تو پیغمبرانہ طریقہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ فی بعض اسفارہ، آپ ایک سفر میں تھے، آپ کا غلام تھا انجشا، جو سیاہ فام تھا، وہ اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اور ان اونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا رویت یا انجشا سوق کا کل قواریر، کہ اے انجشا ان اونٹوں کو ایسے ہانکو جیسے شیشے لدے اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو شیشوں سے تعبیر کیا کہ شیشے کتنے نازک ہوتے ہیں، شیشے کی کوئی چیز ہو آپ اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اس کی کتنی فکر کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں لے جانا ہو سنبھال کے لے جاتے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں